اس کی پہچان. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر. شروع کریں. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمان بن بشیر جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے رضی اللہ عنہما. عنہما کیوں کہا؟ کہ ان کا باپ بشیر بھی صحابی ہے، نعمان بھی، ان کے باپ بشیر دونوں صحابی ہیں، اور ان کے واقعہ اور بھی حدیثوں میں آتے ہیں. ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی باپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو ان کی ماں نے ان کے باپ سے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے کو فلاں فلاں باغ جو ہے وہ تحفہ دو. تو باپ نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں. تو بیوی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یعنی مجھے یقین نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس پر گواہ نہ بنا لیا جائے، آپ کو اس پر گواہ بنایا جائے کہ آپ واقعی آپ نے یہ باغ دیا ہے میرے بیٹے کو. تو نعمان بن بشیر اپنے باپ کے ساتھ، یہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کا باپ بشیر بچے کو، بیٹے کو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو باغ دیا ہے تحفے کے طور پر، تو آپ کو اس پر گواہ بنانے آیا ہوں. تو آپ نے کہ تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا کہ اور بھی ہیں میرے بیٹے. آپ نے کہ باقی بیٹوں کو تو ایسا کہ باغ دیے ہیں؟ کہتے ہیں کہ باقی کو تو نہیں دیا، صرف اسی کو دیا ہے. تو آپ آتے ہیں اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں جو ہے عدل کرو، انصاف کرو. اور ایک روایت کے اندر آپ آتے ہیں انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر جو ہے گواہ نہیں بن سکتا. ظلم ہے، ایک بیٹے کو دیا جا رہا ہے باقی دوسرے کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ بہت ایک عظیم حدیث ہے جس میں جو ہے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے بارے میں بیان ہے. تو خیر یہ ان کا واقعہ ہے نعمان بشیر کا. تو وہ بھی صحابی ہیں، ان کے باپ بھی بشیر بھی صحابی ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین. بین کے معنی واضح ہے، یعنی واضح ہے، کھلا ہے، یعنی کہ معلوم شدہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. وبینہما امور مشتبہات، یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو ان مشکوک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. اچھا، ان مشکوک چیزوں کے بارے میں کیا کرنا ہے پھر؟ فمن اتقى الشبہات، فمن اتقى، پس جو بچ گیا، الشبہات ان یعنی کہ مشتبہ چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے دو کام کیے. فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں جا پڑا، فقد وقع فی الحرام، تو حرام میں جا پڑا. اس کے بعد آپ اس کی مثال دیتے ہیں. پہلے یہاں تک لیتے ہم. اب آتے ان الحلال بین، ان تاکید کے لیے کہ بے شک حلال بین ہے، واضح ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے اور ان کے حلال ہونے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. پانی حلال ہے، سمجھے، پینا، کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، پہننے کی کتنی چیزیں ہیں، دنیا کی عموماً چیزیں، دنیا کے استعمال کی چیزیں کیا ہیں؟ اصل یہ ہے کہ حلال ہے. دنیا کے استعمال کی چیزیں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں. پہننے کی ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، رہنے سہنے کی ہو، سواریاں ہوں، کچھ بھی ہو، اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے. اور ان میں اکثر چیزیں واضح ہیں لوگوں کے سامنے کہ اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اسی طرح کچھ چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور ان کا حرام ہونا بھی واضح ہے. شراب کی حرمت، شراب واضح طور پر حرام ہے، ہر مسلمان اس کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے. سور، خنزیر حرام ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، سمجھے نا.
چوری کرنا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے حرام ہونے میں حتیٰ کہ بے دین لوگوں کو بھی شک نہیں، سمجھے نا؟ یعنی حتیٰ کہ بے دین کافروں کو بھی، ان کو بھی شک نہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ چیزیں ان کا حلال ہونا واضح ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ چیزوں کا حرام ہونا واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، ان حلال و حرام کے درمیان اصل چکر، یہ اصل مسئلہ اس کو سمجھنے کا ہے جو حلال و حرام کے درمیان کا ہے، کہ جس میں مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، ان چیزوں کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ان چیزوں کا نہ جاننے کا معنی کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کا حکم معلوم نہیں ہوتا۔ حکم نہ معلوم ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو دلیل کے اعتبار سے، کہ بعض اوقات دلیل واضح نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ دلیل سے مراد یعنی قرآن یا حدیث میں اس چیز کے بارے میں کوئی دو ٹوک حکم نہیں ہے، قطعی حکم نہیں ہے، یا دلیل تو واضح ہے حدیث میں سے، قرآن نہیں، قرآن تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن حدیث واضح ہے، لیکن حدیث جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے، قابل قبول نہیں ہے، سمجھے نا؟ بعض اوقات بالکل ضعیف ہوتی ہے، وہ بھی واضح ہے، مردود ہے، لیکن بعض اوقات ایسی حدیث کے جس میں علماء کو اس کو لیتا ہے، کو چھوڑتا ہے، اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں، آپ کے علم ہوگا کہ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ قابل قبول حدیث ہے یا نہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر شک پڑتا ہے پھر کہ چیز پھر ہم کریں کہ نہ کریں، جب حدیث جو ہے وہ دو ٹوک نہیں ہے، دو واضح نہیں ہے، تو پھر ہم اس چیز کو کریں کہ نہ کریں، تب بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات علم کے اعتبار سے، کہ آدمی کو خود کو علم نہیں ہوتا، جسے لا یعلمہن کثیر من الناس، یعنی کہ سبھی نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگوں کو نہ جاننے کا معنی کیا معنی دیتا ہے کہ اکثر لوگ دین سے جاہل ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ آج دیکھیے کہ اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ دین سے لا علم، دین سے جاہل۔ ہاں، دنیا کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس جو ہے وہ اس کے یعنی کہ ان کے ایکسپرٹ پوری لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس میں ماہر ایکسپرٹ ہیں، لیکن دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی ٹیکنیکل لائن میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، بڑا اپنی لائن میں بہت ایکسپرٹ ہوگا، لیکن دین کا کچھ پتہ نہیں۔ تو دین سے جہالت، دین سے روگردانی کا معنی کہ دین کو بالکل کو توجہ نہ دینا، نہ سیکھنا، نہ سننا، جس سننا ہی نہیں ہے اس کو کیا آئے گا؟ ویسے تو کوئی کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے جو سب سے اعلیٰ اونچا ڈاکٹر ہوتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن اس نے کبھی دین سنا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک مزدور بیچارہ غریب آدمی کسی مسجد میں جا کر کچھ جمعہ درس سن لیتا ہوگا، اس کو تو کچھ نہ کچھ دین کی وہ سمجھ ہوگی موٹی موٹی، لیکن اس ڈاکٹر کو، کنسلٹنٹ کو یہ بھی توفیق نہیں، اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں۔ ہاں، وہ غریب کا بچہ جو ہے ممکن ہے کسی مسجد میں جا کے تھوڑا بہت اس نے کوئی قاعدہ پڑھ لیا ہوگا، سمجھے نا؟ وہ قرآن کے 2-4 پارے پڑھ لیے ہوں گے، اور ڈاکٹروں کے بچے، ہاں، ان کو تو اس کی توفیق بھی نہیں۔ میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہالت جو ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی ان پڑھ ہو۔ ہاں، ویسے تو کسی دنیا کے میدان میں، فیلڈ میں بڑا ایکسپرٹ ہے، بہت اس کے پاس علم، بڑی اونچی ڈگریاں ہیں، لیکن دین کے معاملے میں گدھا ہے۔ وہ گدھے کا لفظ میں خود نہیں استعمال کر رہا، حدیث کا لفظ ہے، حمار فی الدنیا، حمار فی الدین، دین کے بارے میں گدھا، کہ گدھے کی طرح دنیا میں لگا ہوا، کچھ پتہ نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الروم کے شروع میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو حال ہے وہ دنیا کے اندر بڑے ماہر، لیکن دین کو کچھ نہیں جانتے، دین کا کچھ پتہ نہیں۔ اور آج آپ کے سامنے ہے،
اور جو ہم نے خود بھی دیکھا ہے، میں ڈاکٹر کی مثال اس لیے دے رہا تھا کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا ویسے دین سے بچپن سے دور ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ کو توفیق دے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں کہ جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء بھی ہیں، حدیث کے، تفسیر کے، اللہ نے ان کو بڑا علم بھی دے رکھا ہے۔ MBBS ڈاکٹر ہونے کے باوجود، وہ بہت بڑا انجینئر ہونے کے باوجود، اور کسی ٹیکنیکل لائن میں نہیں، اس کے ساتھ اس کے بعد دین کا بہت بڑا علم ہے، دین کا بہت بڑا داعی ہے، اور دین کی بہت بڑی ریسرچ ہے اس کی، سمجھے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ لیکن اکثر و بیشتر اگر کوئی اس لائن سے نکلتا ہے، کوئی شاذ و نادر کوئی کا دکا نکلتا ہے، باقی سبھی اس میدان میں عام بیچارے جو جھاڑو پھیرنے والے ان پڑھ، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس سے گئے گزرے ہوتے ہیں دین کے بارے میں، دین کے بارے میں اس سے بھی گرے ہوتے ہیں۔ جسے میں نے پہلے مثال دی نا کہ بیچارہ کو مزدور غریب، تو اس کا بچہ مسجد میں جا کے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لے گا، کوئی دین کی باتیں سن لے گا، اس کو پتہ چل جائے کہ دین کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ ان کا مشتبہ ہونا یا واضح نہ ہونا کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، دین سے لاپرواہی، دین سے روگردانی، دنیا کے اندر پڑے ہوئے، اور بعض اوقات ان کے ان چیزوں کے اندر ان کے مشتبہ ہونے کے، ان کے واضح نہ ہونے کے طرح طرح کے بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں۔ ہاں، اس کے اندر لوگوں نے گمراہ ملاؤں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، غلط چیزوں کو پڑھائی سکھائی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو لحاظ لوگوں کا ان کے کسی چیز کے بارے میں ان کا شک و شبہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری، دین پر توجہ نہ دینا، دین کو نہ سیکھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، کوئی اس پر کوشش نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو میں کہ ان میں بہت سے ان دونوں حلال و حرام کے درمیان بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جو مشتبہ کا معنی جس کے اندر شک و شبہ ہے، وہ کنفرم نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، واقعی یہ صحیح ہو، سمجھے نا، کنفرم نہیں ہے اس کا۔ تو یہ ہے بہت سی چیزیں، اور یہ بہت سی چیزیں بینہما امور مشتبہات، کئی چیزیں ہیں لا یعلم، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ حلال کو کریں، حلال کو حرام کرنا، اس کو چھوڑنا جائز نہیں سوائے کسی وجہ کے، سمجھے نا؟ اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، آپ کو میں نہیں یہ کرتا، بھائی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کا فیصلہ کیا تھا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے شہد نہ کھانے کا حکم دیا تھا، صرف خود اپنے بارے میں فیصلہ کیا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا نبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے؟ اس لیے حلال کے حوالے سے ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہے، اللہ نے ہمارے حلال کی ہے، اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے جتنی اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت وسعت دی ہے۔ آپ بلا وجہ حلال چیز کا چھوڑنا بلا وجہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ ایمان والو، سورۃ المائدہ میں، کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر میں جو تفسیر اس کے سبب نزول، شان نزول بیان کیا جاتا کیا ہے کہ بعض صحابہ نے صرف اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ عبادت پر لگانے کے لیے اپنے اوپر حلال چیزیں حرام کرنا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے اور اس طرح کی چیزیں، حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو اپنے اوپر، تو اللہ کی جو چیزیں ان کو اللہ نے حلال کی، ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو۔ اس لیے حلال کے حوالے سے مسلمان کا موقف ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور اپنی جائز ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرے، سمجھے نا؟ اپنی جائز ضرورت کی حد تک اس کو حلال کو استعمال کرے، اور اس کو حرام سمجھنا جرم ہے، گناہ ہے۔ بلکہ ایسی حلال چیزیں جو دو ٹوک طور پر حلال ہیں، قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہے اس کا حلال ہونا، کھلی دلیلیں ہیں، اس کو حرام قرار دینا کفر ہے۔ کوئی کہے یہ پانی حرام ہے، ہاں یہ پانی پینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ آپ کو خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ پانی چوری کا بھی، سمجھے نا،
خاص وجہ تو ہو سکتی ہے اس کے حرام ہونے کی، لیکن پانی بتاتے خود حرام. تو کسی دو ٹوک چیز کو حرام کہنے والا کافر ہے. ایسے ہی کسی دو ٹوک چیز کو جو حرام اس کو حلال کہنے والا کافر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے. نہیں، وہ الگ بات ہے کہ شراب کی کیفیتیں کیا ہیں، کسی میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، سمجھے نا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب کو حرام مانتا ہی نہیں، کافر ہے. الا کہ وہ نو مسلم ہو، ابھی ابھی نیا مسلمان ہوا ہو، اس کو نہیں پتا ہو کہ شراب حرام ہوتی ہے. ہاں، اس کو ہم سکھائیں گے، اس کو بتائیں گے. لیکن ایک وہ شخص جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا، پلتا بڑھتا رہا اور سنتا ہے کہ شراب حرام قرآن میں پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ شراب حرام ہو، کافر ہے. سمجھے نا. اس لیے ہمیں پہلی بات تو حلال و حرام کے حوالے سے ہمارا یعنی کہ ذہن بالکل دو ٹوک ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے بالکل حلال کیا ہے، حلال ہونا واضح ہے ان کو حرام کہنا بہت بڑی غلطی، بلکہ کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس کے مد مقابل اللہ نے جس چیز کو کھلے طور پر دو ٹوک پر حرام کیا ہے، اس کو حلال کہنا، اس کو حرام نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. اب یہ وہ چیزیں جو دو ٹوک واضح ہیں، اس کے بارے میں علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ معلوم فی الدین بالضرورہ، کہ وہ چیزیں دین کے اندر کہ جس کی ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے. عام سے عام، جاہل سے جاہل آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز کیا ہے. یعنی فرض کریں شراب ہی کی بات مثال لے لیں، مسلمان ماحول معاشرے میں کتنا بھی کوئی جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، اس کو شک ہے کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ کسی کو شک نہیں ہوگا، سبھی کہیں گے حرام ہے. سمجھیں؟ پینے والا بھی کہتا ہے حرام ہے. پانی کے بارے میں کسی کو شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں، کوئی شک نہیں کہ حلال ہے. سمجھے نا. اس لیے ایسی چیز کا انکار کرنا، اس کے حرام ہونے کا، حلال ہونے کا جو دو ٹوک واضح ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا کہ حلال ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا حرام ہے، یہ کفر ہے. سمجھے نا. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. ہاں، بعض اوقات اسی چیز کے اندر کچھ شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے. شراب ہی فرض کرو، شراب کی بعض ایسی قسمیں ہیں جس میں علماء کے اختلافات موجود ہیں. سمجھے نا، کہ وہ نشہ کرتی ہے نہیں کرتی. شراب سے مراد یعنی ایسی نشہ آور چیزیں جن کو ڈرگز کا نام دیا جاتا ہے. فرض کرو ہمارے ہاں سپاری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سپاری کے بارے میں نشہ نہیں اس کے اندر. چھالیہ وہی چھالیہ. ہاں، نہیں، سگریٹ تو بعد ہے، ابھی سگریٹ تو چھوڑیے، وہ اس میں دو ٹوک ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے. سگریٹ کے بارے میں اختلاف ہے حقے پینے والوں کا. وہ حقہ پینے والوں کا اختلاف ہے اس میں کہ سگریٹ حرام ہے کہ مکروہ ہے. ورنہ سگریٹ کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، دو ٹوک ہے. شیخ حسین رحمۃ اللہ میرے پاس ہم لوگ کی شرح ہے، کہتے ہیں سگریٹ جب شروع میں آئی تھی تو علماء کا اس میں اختلاف تھا، شک تھا کہ یہ حرام ہے کہ نہیں. یعنی کہ اصل میں بعض علاقوں میں شروع میں نہیں تھا سگریٹ، تمباکو نہیں تھا، تو شروع میں جب آئی تو کہتے ہیں شک تھا کہ اس کو حلال کہیں حرام کہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں. لیکن کہتے ہیں اس کے بعد جب اس کے رزلٹ سامنے آئے ہیں، اس کے بعد کسی کو اس میں حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سمجھے، سگریٹ ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے غلط نتائج ہیں، مال کی بربادی کے، صحت کی بربادی کے، دین ہر لحاظ سے. لیکن میں سپاری کی بات کر، چھالیہ کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کو کہتے ہیں جوزۃ الطیب، عربی میں جوزۃ الطیب کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ اس میں زیادہ استعمال کرنے کے اندر نشہ آتا ہے. سمجھے نا. تو اس لیے بعض علماء اس کو، اور بعض کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارے ہم مثالوں کے اندر معمولی قسم کے استعمال ہوتا ہے اس کا، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے اس کو جائز کہہ دیتے ہیں. میں سے اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں. تو ورنہ تو سگریٹ کا معاملہ تو دو ٹوک واضح ہے.
اب اس طرح کی چیز میں اگر کوئی کہے کہ بھی میں اس کو حرام نہیں مانتا، تو ہم نہیں کہیں گے وہ کافر ہے، کیونکہ ایسی چیز جس میں کوئی علماء کی ایک رائے نہیں ہے، اختلاف ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں جس میں شبہ ہے، جس میں شک ہے، اس میں تو بات کر رہے تھے. پہلے تو حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں دو ٹوک طور پر حلال یا حرام ہے، اس میں ہمارا بھی کنسپٹ واضح ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ہی ہے. اس کو نہ ماننا حلال یا حرام یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کفر ہے. اچھا، اب اصل مسئلہ رہا جو ان کے درمیان کے مشتبہات ہیں، مشکوک چیزیں، اس کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے. ہاں، اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رول دیا ہے. وہ رول کیا ہے کہ اس سے بچا جائے. جو اس سے بچ گیا، ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. دین بچانے کا معنی کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ہاں وہ چیز حرام تھی، اس نے اس کو کر لیا، اللہ کے ہاں مجرم بن گیا نا. ایک چیز جس میں شبہ ہے، تو ٹوک پر اس کا حلال ہونا واضح نہیں ہے، اور آدمی پتہ ہے کہ شبہ کی چیز ہے پھر بھی اس کر گیا، سمجھے نا. اب ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ حرام ہی ہو، تو اللہ کے ہاں تو مجرم بن گیا وہ. اس لیے جس نے اس شبہ والی چیز کو چھوڑا، اپنا دین بچا لیا، اللہ کے ہاں مجرم ہونے سے بچ گیا. اللہ کے ہاں بھی اس نے اپنا دین بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. عزت کن کے ہاں بچتی؟ لوگوں کے ہاں. لوگوں کے ہاں ایک آدمی فرض کرو ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. اب آپ ایسا کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اس کو حرام کہنے والے وہ تو آپ کو تان و تشریح کریں گے، دیکھو یہ حرام کے کام کر رہا ہے، سمجھے نا. جو اس کو حرام کہنے والے ہیں ان کے ہاں آپ مجرم ہیں کہ آپ حرام کر رہے ہیں، اور آپ کو وہ اس حرام کام کرنے پر آپ کو ملامت کریں گے، آپ کو تانے دیں گے اور آپ کی برائیاں کریں گے. اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی عزت خود خراب کر لی پھر. لیکن بچ گئے اس شبہ والی چیز سے تو آپ اپنی عزت بھی بچا لی. عزت بھی بچا لی کہ کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اللہ کے ہاں بھی آپ بری ہو گئے کہ آپ نے اس چیز کو اس سے بچ کر گناہ گار نہیں ہوئے، اور لوگوں کے ہاں بھی اپنی عزت بچا لی کہ کوئی آپ کے بارے میں کہے بھی یہ غلط کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، ایسے کہنے کی کسی کو ان کے موقع نہیں ہوگا. تو یہ معنی ہے کہ اس نے اپنی دین بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. دیکھیے شبہات میں پڑھنا حرام ہے، کہ جو ایسی چیزوں پڑھتا ہے جو شبہ کی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں پڑھنے والا حرام کر رہا ہے. وقع فی الحرام، فقط وقع، آپ نے قد کے ساتھ تاکید کی، تاکید کر کے فرمایا کہ وہ حرام میں جا پڑا. اچھا، حرام میں کیوں جا پڑا؟ وہ تو چیز ویسے مشکوک ہے، ممکن ہے حلال ہو، لیکن جب اس کے اندر شک پایا جاتا ہے حرام ہونے کا تو ممکن ہے پھر وہ حرام ہو. اور شرعی طور پر قاعدہ کلیہ اور رول کیا ہے کہ اگر کوئی چیز اس انداز سے اس کا معاملہ خلط مکس ہو جائے کہ اس میں کوئی پتہ نہ چل سکے کہ حلال ہے حرام ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے، اس میں حرام کے پہلو کو غالب کرنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کرو آپ کے پاس گوشت لایا گیا 2 بکروں کا، ایک بکرا کسی ہندو نے ذبح کیا ہے اور ایک بکرا کسی توحید پر مسلمان نے ذبح کیا ہے. اب دونوں گوشت کا پتہ نہیں کون سا ہے، کون سا ہندو کا ذبح کیا ہوا ہے، کون سا مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے. کیا کرو گے؟ ہاں، اصل یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کھاؤ، دال کھاؤ، بر سبزی کھاؤ. ہاں صحیح بات ہے، یہ وہ کھاؤ جس میں شک نہیں. ہاں، میں مثال اسی لیے آپ کو دی ہے، یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے. آپ کے ذبح کرنے والے کون ہیں؟ سلاٹر میں جا کر دیکھو، مجھے نہیں سنو، سلاٹر میں جا کر دیکھو ذبح کرنے والے کون ہیں. جہاں پر دیکھو کہ اپنے ملکوں میں جا کر دیکھو کہ ذبح کرنے والے کون ہیں. بے دین، بے نماز، مشرک
اور بلکہ بعض اوقات کھلے کافر. مجھے پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں ہندو کر رہے ہیں. ہاں جی، قربانی کے جانور ہندو ذبح کر رہے ہیں. ہاں جی، تو کیا خیال ہے؟ اور جس جگہ پر 99 تو بہت کم تعداد ہے، 1000 میں سے 999 کہیں یہ لوگ ہوں، صرف کوئی ایک ہو 1000 میں سے کوئی منکر ہے کہ جو باقی صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہو کہ جس کا ذبح کیا حلال سمجھا جاتا ہو. تو جہاں پر اس قدر حرام یعنی کہ غلط لوگ ہو تو وہاں پر کیا سمجھو گے آپ؟ اب یہ تو ہے جو ذبح ہو رہا ہے، ذبح ہو ہی نہ رہا ہو. میں نے کچھ سال پہلے ساتھیوں کو ایک کلپ شیئر کیا تھا. ڈاکٹر ہانی کویت کے ایک ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ ان کی کافی ریسرچ ہے اس موضوع پر، بلکہ انہوں نے خود کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے جو سلاٹر ہیں، بڑے بڑی جو کمپنیاں ہیں گوشت اپنے چکن وغیرہ کی، مٹن وغیرہ کی، کہتے ہیں میں خود وہاں جا کے سروے کیے ہیں. بعض ملکوں کے بارے میں اس کی رپورٹ تھی کہ 100% مردار وہاں ذبح ہوتا ہی نہیں، 100%. اور ابھی میں چند سال پہلے، پچھلے سال کی بات ہے، 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، BBC کی خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ دیا ہوا تھا کہ یورپ کے اندر پہلے کچھ سلاٹر تھے، یورپ میں کچھ سلاٹر تھے جو یہودیوں مسلمانوں کے لیے الاؤ تھا اس کو ذبح کرنے کا، کہتے ہیں اب وہ بھی بند کر دیا. اس کا معنی کیا ہے کہ ان ملکوں کے اندر ذبح ہونے کا تصور ہے ہی نہیں سرے سے. وہ لکھنے کو جو مرضی لکھو بھائی، حلال تو مچھلی کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مچھلی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے مذبوح بالطریقہ الاسلامیہ. ہاں جی، شریعہ اسلامیہ مچھلی کے اوپر کارٹون پر لکھا ہوتا ہے. ہاں جی، ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ مچھلی ذبح ہوتی کہ نہیں ہوتی. اسی سے آپ اندازہ لگا رہے کہ وہ کون ہے. میں مثال اسی لیے آپ کو دی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور افسوس اس میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں، بعض اوقات بڑے اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پرواہ نہیں کیا چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، کھا نہیں رہے. میں چلنے کا لفظ اس بات استعمال کریں، پتہ ہی نہیں کیا کھا یعنی کہ کیا ہے. اچھا، یہاں پر بعض اوقات پھر بڑے بڑے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ گوشت لے کے آتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ دعا کرتے بسم اللہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. آپ نے کیا فرمایا کہ سمو انتم وکلوا، کہ تم خود سے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اچھا، اس حدیث کو یہاں پر لا کر فٹ کرتے ہیں جہاں پر ذبح کرنے والے مشرک ہے، بے دین ہے، کافر ہیں، بلکہ جو ذبح ہوا ہی نہیں وہاں پر لا کے اس کو فٹ کرتے ہیں. وہاں پر حدیث میں کیا تھا کہ ہے مسلمان، لیکن چونکہ ابھی نو مسلم ہیں، اسلام کی ان کو ممکن تعلیمات ابھی پوری سیکھی نہیں انہوں نے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، صرف شک تھا اس میں. بسم اللہ پڑھنے میں شک ہے، ذبح ہونے میں شک نہیں ہے، ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں ہے. سمجھے نا، بات سمجھنے کی ہے. لیکن صرف بات جو ہے وہ پیٹ کی ہے، بات پیٹ کی ہے. میں نے بعض ملاؤں کو ان کی تقریریں سنیں گے آپ کہ کھلے طور پر فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، اس کافر کی ذبح مرغی مسلمان، ہاں اس کافر کی ذبح کی مرغی جو ہے مسلمان ہے، خود کافر ہے. عجیب. تو مسئلہ کس چیز کا رہا؟ باقی پیٹ کا مسئلہ رہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کافر کہنے والے، اور ان کی زبان سے جن کو کافر کہا گیا ہے انہیں کی ذبح کی چکن آتی ہے بھی یہ کھاؤ، مشکل نہیں. بات چل رہی تھی شبہات کی. تو ہمارے پاس اگر فرض کرو 1000 بکرا ہو، 1000 مرغی ہو، اس 1000 میں سے سبھی مسلمان ذبح کرنے والے ہوں، صرف کوئی ایک ہو کہ جو کافر نے ذبح کی ہو، ایک مرغی کسی کافر نے ذبح کی ہو، باقی 999 مسلمانوں نے ذبح کی ہو، لیکن پتہ نہ چلے کہ ان میں سے وہ ایک مرغی کون سی ہے کہ جو کافر نے ذبح کی ہے. فقہا کا جو قاعدہ کلیہ آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ کہیں گے سبھی چھوڑنی پڑے گی، سبھی چھوڑو گے.
ایک بھی نہیں کھاؤ گے، سمجھے نا؟ تو میں فقہا کی بات اپنی اور واقع حقیقت بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی حرام و حلال اس انداز سے مکس ہو جائے کہ پتہ نہ چل پائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، غلی بجانب الحظر، یہ فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ جو حرام چیز ہے اس کو غالب کیا جائے گا، حرام کو، باقی سبھی کو حرام سمجھا جائے گا، سبھی کو چھوڑا جائے گا، سبھی کو چھوڑا جائے گا۔ اور یہ صرف کھانے کی بات نہیں، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ تو یہ ہے تو شبہات سے بچنے کا، الا یہ کہ اگر مجبوری ہو تو الگ بات ہے، مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ مردار کھانے کی اجازت دی ہے، جو آدمی بھوکا مر رہا ہو، بھوکا مر رہا ہو۔ مجبوری کا معنی کیا ہے؟ مجبوری کا معنی یہ نہیں بھئی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے، کیا کریں، کھائیں گے پھر، یہ دل چاہنے کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہے کہ جو آدمی بھوک سے مر رہا ہو، فقہا نے باقاعدہ اس چیز کو واضح طور پر لکھا ہے کہ آدمی اگر اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اس کی جان جاتی ہو، سوائے اس مردار کے کھانے کے، مردار کھاتا ہے، یہ حرام چیز کھاتا ہے تو اس کی جان بچتی ہے، نہیں کھاتا تو نہیں بچتی جان، تو کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، بس۔ کتنا کھائے گا؟ اتنا سا کھائے گا جس سے اس کی جان بچ جائے، ہاں، وہ باقی اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے، زیادہ نہیں کھائے گا۔ یعنی فرض کرو اس کو یہ خطرہ ہو کہ آگے ٹائم آئندہ مجھے کچھ نہیں ملے گا کھانے کو، وہ چیز اپنے ساتھ حرام، وہ مردار اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے، تاکہ پھر جب اس کی کیفیت موت تک پہنچ رہی ہو پھر دوبارہ کھا لے۔ یہ ہے مجبوری۔ ہمارے ہاں مجبوریاں آج کل بنا رکھی نا ہم نے، بھئی کیا کھائیں پھر کیا کریں؟ بھی کھانے کی بات ہے، کیا کھانے کو اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں، نعمتیں بھی ہیں۔ یہ گوشت یا چکن جو کھانا بھی چاہتے اس کے لیے بھی طریقے ہیں، اس کو آپ حلال طریقے سے اس کو بھی لے سکتے ہو، جا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یا اس میں سے ایسی کوئی ریسرچ کرو، دیکھو کہ کہاں پر آپ کو ایسی چیز مل سکتی ہے کم سے کم ذبح تو ہوئی ہو، مردار تو نہ ہو۔ یعنی ایک کے بارے میں کنفرم ہے کہ ہے ہی مردار، اس کی چھری لگی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ ہاں، علماء کے اختلاف ہے اس پر کہ اگر کوئی بھول کر بسم اللہ جس نے نہ پڑھی، اگرچہ اس میں بھی ہمارے شیخ عثیمین تو کہتے تھے کہ بھول کر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیے گا اس کو نہ کھاؤ۔ لیکن جمہور علماء ان کا موقف یہ ہے کہ اگر بھول کر نہ پڑھنے چھوٹ گئی ہے تو حق کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سمجھتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں ہاں یہ دلیل صحیح ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک آدمی نے جان بوجھ کر اپنے اونٹ کے گردن پر چھرا مارا، اس کو قتل کر دیا، ہاں کیا خیال ہے؟ یہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس نے اونٹ ضائع کیا، تو اس نے بھول کر چھری پھیری ذبح کیا، لیکن بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، گناہ گار نہیں ہوگا لیکن کھانا جائز نہیں۔ لیکن جمہور علماء کا موقع کیا ہے؟ کھا سکتے ہو اگر بھول کر چھوٹی بسم اللہ۔ ہاں، یہاں پر گنجائش ہے، سمجھے نا؟ لیکن ایک چیز کا پتہ چلا ہے کہ وہ ہے ہی ذبح ہونے کا، اس کا چانس ہی نہیں کوئی، چھری اس کے قریب نہیں پھٹ گئی، اس کو ویسے ہی مارا گیا ہے، کرنٹ سے مارا گیا۔ کسی وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ بہت سے حالات سے کرنٹ سے مارا جاتا ہے، اور اگر بڑا جانور ہے گائے جیسا تو اس کے سر پہ ایک پسٹل وہاں چیز ہے، فائر نہیں ہوتا، پسٹل ہوتا ہے، لیکن پسٹل اس میں گولی وہ یعنی کہ جاتی نا، وہ ایک راڈ داخل ہوتا ہے اس کے سر میں، راڈ داخل ہوتا ہے سر میں اور نکل آتا ہے، اس سے وہ جانور مر جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو اگر بڑا جانور ہے، بکری جیسا ہے، گائے اونٹ جیسا، تو اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، مرغی جیسا تو اس کو ایسے کرنٹ دے کے اس کو مار دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب اس میں تو کوئی حرام ہونے کا کوئی شائبہ باقی نہیں ہے۔ پھر بھی کہے بھی یعنی کہ جو آتا ہے مسلمانوں کی طرف سے آتا کھاؤ، تو مسلمان کون سا آپ کو دے رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یعنی کہ ذبح ہونے کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، گوشت، انہوں نے کیا کہ جو مسلمانوں کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے وہ حلال ہے۔ کسی کہا
عبداللہ ابن عمر نے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے اس وقت. ہاں، عبداللہ ابن عمر کے بازار کیا تھے؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا زمانہ، صحابہ تابعین کا دور. ہاں، اس وقت بازار میں کون تھے؟ بے نماز، قبر پرست، کوئی رافضی، کوئی مرزئی، کون تھے اس وقت؟ اس وقت تو ابھی تک بدعات بھی نہیں پھیلی تھی، بدعات بھی بہت شاذ و نادر تھی، اور بدعات بھی اس حد تک تھی کہ جو کفر تک نہیں پہنچتی تھی. سمجھے نا؟ عبداللہ ابن عمر کے دور میں ہاں خوارج وغیرہ اس طرح کے لوگ شروع ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ کافر ہے. چیز ہے کہ آج کے دور، اس وقت اگر یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور اور آج کا دور ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. اگر ان کے دور میں بازار میں کوئی اکا دکا ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کوئی ایسا بے ایمان ہوگا، کوئی بے نماز ہوگا، سمجھے نا، ہزاروں کی تعداد میں، تو آج اس کے برعکس ہزاروں کی تعداد میں کوئی ایک نمازی ہوگا، ایک توحید پر ہوگا. اتنے بڑے فرق کے اندر آپ کہو کہ اس کو قیاس کرو، عبداللہ ابن عمر کے قول کو یہاں پر لا کر فٹ کرو. آج کا موضوع بڑا خطرناک موضوع ہے کہ شبہات سے کیسے بچنا ہے. لیکن بات صرف پیٹ کی ہے، بات صرف اپنی خواہشات کی ہے، بات صرف اپنے مفادات کی ہے. سمجھے نا؟ اس میں آ کر آدمی کو بہت بڑے مفادات کو چھوڑنا پڑتا ہے. میں تو صرف کھانے کی بات کر رہا ہوں، اگر بینکوں کی طرف چلے جائیں تو معاملہ وہاں پر تو اتنا بڑا میدان ہے ان شبہات کا کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو کیا کیا چکمے دیے جاتے ہیں کہ یہ بینکنگ اسلامی بینک ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ہمارے ہاں تو پی ایل ایس اکاؤنٹ جانتے ہوں گے سبھی. کیا پی ایل ایس اکاؤنٹ؟ پرافٹ اینڈ لاس شیئر اکاؤنٹ. پرافٹ اینڈ لاس شیئر اکاؤنٹ. اکاؤنٹ کا نام ہی دیکھو کیا رکھا ہے. اکاؤنٹ کا نام ہی کہ جیسے بڑی اسلامی بزنس ہو، اسلامک اکانومی ہو. کہ ہاں اسلامک اکانومی یہی نا کہ آپ کسی بھی کسی کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، پارٹنرشپ کر رہے ہو، تو کیا ہے آپ پرافٹ اینڈ لاس میں شیئر ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہو کہ آپ نے بھی، ہم ٹھیک ہے دونوں مل کر کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں پرافٹ ہوگا ہم، لاس ہوگا پرافٹ ہوگا، دونوں ہمارا اس میں شیئر ہوگا ہمارا. سمجھے نا؟ پرافٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں ہم تقسیم کر لیں کہ تھوڑا ہوگا، اگر لاس ہو جاتا تب بھی ہم دونوں شریک ہوں. یہ ہے اسلامی تجارت. سمجھے نا؟ تو اکاؤنٹ کا نام ہی پرافٹ اینڈ لاس شیئر اکاؤنٹ تھا. میں نے خود جو ہے بینک کے بعد مینیجروں سے جا کر خود اس چیز پر بات کی کہ یہ پرافٹ اینڈ لاس شیئر اکاؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے آپ کہ آپ نے آج تک کسی کو لاس دیا ہے؟ نہیں دیا. اچھا، دوسری بات، لاس دینا تو بات کی بات، بلکہ پہلے سے ان کے ہاں فکس ہوتا ہے، فکس پرافٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے کا اتنا 5,000 10,000 ملے گا. اب دنیا کا کوئی ایسا بزنس مجھے بتائیے کہ جس میں بزنس میں پہلے سے آپ کو بتا دے کہ آپ کو ہر مہینے کا میں اتنا پرافٹ دوں گا. اس کو پتہ ہے کہ میری طرف پرافٹ آئے گا. کس کو پتہ ہے؟ اسلام کی روح سے ایسا کوئی بزنس نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ ہو بزنس مین کو کہ مجھے اس سال اتنا پرافٹ آئے گا. ہاں وہ اندازہ کر سکتا ہے، اس کا اندازہ کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا، لیکن تو اسلام کے اندر فکس پرافٹ دینے کا تصور ہے ہی نہیں. سمجھے نا؟ میں آپ کو فرض کرو ₹1,00,000 دیتا ہوں اور کہیں میں آپ نے ہر مہینے مجھے 5,000 پرافٹ دینا، بس آپ کو نقصان ہو فائدہ ہو، یہ غلط ہے، حرام ہے بھی. جوا ہے، یہ جوا بھی ہے، سود بھی ہے. سمجھے نا؟ ہاں آپ جو پرافٹ ہوگا اس میں دیکھیں گے ہماری کیا کیا پرسنٹیج ہے، اس کے حساب سے مجھے دیں گے آپ. یہ ہے جو اسلامی اصول ہے. تو میں مینیجر کے ساتھ خود جا کر ڈسکس کی ان سے. میں آج تک کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو لاس دیا، بلکہ پہلے سے ان کا پرافٹ فکس ہوتا ہے. تو اس میں آخر میں ان کا یہی کہنا تھا کہ صرف نام ہے، دھوکہ ہے، اس کے پیچھے سارا سود ہے. اب کو آنکھیں بند کر کے مجھے پتا ہے بڑے بڑے ہمارے مولویوں نے اکاؤنٹ کھلائے،
نام سن کر نا پرافٹ اینڈ لاس ایئر اکاؤنٹ ہے، تو بڑے بڑے مولویوں نے اکاؤنٹ کرو کہ یہ تو اسلامی تجارت ہے، لیکن نہیں دیکھا اندر جا کے اندر ہے کیا۔ تو بینکوں کی دنیا میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں پر تو اس قدر شبہات، اس قدر یہ معاملات آپ کے کہ آدمی آپ سمجھے کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا ہی اس میں اس کی عافیت ہے۔ تو اللہ کل حال ہم اس دور میں ہیں، خاص طور پر ایسے تو شبہات کا معاملہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی، اپنے دین کو بچانے کے لیے ان شبہات سے بچنے کی، ان مشتبہ چیزوں سے بچنے کی، سمجھے نا۔ اس لیے آپ آگے مثال دے کے بات ختم کرتے ہیں، 10 ماہ لمبا ہو گیا کافی۔ اب آتے ہیں کررائی یرا حول الحما، کہ آدمی جو مشتبہ چیزوں کے پاس پڑھتا ہے نا، مشتبہ چیزوں پڑھتا ہے کہ چلو شک و شبہ کی چیز ہے، چلو واضح نہیں ہے، اس میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کا حال اس چرواہے کی طرح ہے جو بکریاں کہاں لاتا ہے، کسی حما کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کی خاص جو چراگاہ ہوتی ہے، ہاں جی، یعنی بعض کے بادشاہ یا کوئی اس طرح کے بڑے لوگ جو ہیں کسی علاقے کو خاص کر لیتے ہیں کہ چراگاہ اس کی ہے۔ پہلی بات تو شرعی طور پر یہ حرام ہے، ناجائز ہے کہ قوم یا ملک کا کچھ حصہ بادشاہ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے لیے خاص کرے کہ یہ میرے لیے ہے، نہیں، ہاں وہ کر سکتا ہے خاص کس کے لیے؟ مسلمانوں کے عام کسی فائدے کے لیے، کہ چراگاہ ہے کس کی؟ صدقے کے اونٹوں کی، صدقے کے جانوروں کی، صدقے کے لیے چراگاہ خاص کر لی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سبھی مسلمانوں کے لیے ہے، سمجھے نا، لیکن بات اپنے لیے خاص کرے جبکہ زمین سبھی ملک کی مشترکہ ہے، اس کے جائز نہیں ہے۔ بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ آپ صرف مثال، اور یہ بھی یہاں پر ایک اور بات بتانے کی ضرورت کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کی مثالیں پیش کی ہیں، اس مثال کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز واقعی حلال ہے، سمجھے نا۔ آپ نے صرف مثال پیش کی کہ جس طرح بادشاہ بعض اوقات اپنی وہ چراگاہیں اس طرح کی چیزیں سیو کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی وہاں پر جا کر شکار کرے، اپنے جانور چرائے، ایسا کرے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایسی چراگاہیں جو سیف ہوتی ہیں، پھر ان چراگاہوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھی ہوتی ہیں، سرسبز ہوتی ہیں نا، کیونکہ عام جانور تو جا نہیں سکتے وہاں پر، وہ صرف بادشاہ کے اس مخصوص آدمی کے جائیں گے تو اچھی ہوتی ہیں۔ اچھا، جب آپ جانور وہاں پر اپنے جانور کو وہاں پر لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کے جانور روکنے کے باوجود بھی نہیں رکیں گے، اس میں گھسیں گے۔ یہی انسان کا حال ہے کہ جب وہ مشتبہ چیزوں کے پاس جاتا ہے نا، اس میں پڑتا ہے، تو پھر اس کو اپنے آپ کو روکنا ممکن نہیں رہتا، سمجھے نا، اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا پھر کہ اپنے آپ کو روک سکے، جس طرح کہ چرواہے کا کنٹرول اپنے جانور پر نہیں ہوتا۔ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر جا گھستے ہیں اور چرتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے ممکن اس کو طرح طرح کے نقصانات ہوں، کوئی کسی طرح کے ممکن اس کو سزائیں بھی ملے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو۔ ایسے ہی وہ شخص بھی کہ جو مشتبہ چیزوں کے اندر جا کے پڑتا ہے تو حرام کے جا پڑتا ہے، حرام کے کام، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب حرام میں پڑتا ہے تو اس وقت اس انداز سے پڑتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ اس کی مثال بہت سی مثالیں ہیں۔ فرض کرو ہم مرد عورت کے جو معاملات ہیں اس کو لے لیں، غیر محرم مرد عورتوں کے جو حوالے سے اسلام کی تعلیمات جو ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی، دور رہنے کی، مخلوط محفلیں نہ ہونے کی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کہ مکس گیدرنگ ہونا، الگ سے بیٹھنا، تنہائی، اس طرح کی چیزیں، ساری چیزوں کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ تاکہ زنا تک معاملہ نہ پہنچے، زنا کے راستے تاکہ بند ہوں۔ اب ایک آدمی جب ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے تو غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بات چیت، سمجھے نا، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ہاں، پھر اس کے لیے زنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بات چیت ہوتی ہے، نظریں ملتی ہیں، سمجھے نا، سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر آگے کے کام بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کو وہ بھی مشکل نہیں لگتے۔ برائی ہوتی ایسے ہے، برائی سے جتنا دور رہو وہ آپ کے ہاں برائی، واقعی برائی کا احساس پیدا ہوگا، احساس ہوگا، لیکن برائی کے اندر گھستے چلے جاؤ، اس کے اندر ملوث ہوتے چلے جاؤ، برائی کا جب احساس ہی ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے برائی کرنا بھی
اس کا گناہ رہے گا ہی نہیں، برائی کرنا بھی آسان ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. اور آج یہی حال ہے. کسی بھی لائن میں چلے جاؤ، بینکنگ کے معاملات میں چلے جاؤ، اس طرح کے معاملات میں پڑے ہو، ان کے ہاں وہ سود اس طرح کے چکر ہے کوئی، یہ ساری چیزیں ان کے ختم ہو چکی ہیں. سمجھے نا؟ بے حیائیوں کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ وہ جو 8-8 10-10 گھنٹے لڑکا لڑکی بیٹھ کر جاب کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سارا دن کی باتیں چلتی ہیں. سمجھے نا؟ اور سارا دن کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں اب آگے زنا کرنا کوئی مشکل رہا ہے، ان کے ہاں زنا کرنا کوئی گناہ کا کام رہا ہے باقی. سمجھے نا؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہر فیلڈ میں. اس لیے آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ہے یہ ہمیں اسی لیے کہ ان سے بچ کے رہو، ان چیزوں سے دور رہو. جتنا اپنے آپ کو دور رکھو گے وہی تمہاری اس میں عافیت ہے. تو ہم باتیں ہیں کہ اس کی مثال وہی ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہو، اس میں اپنے جانوروں کو جو قریب لے جائے گا اس کے چراگاہ میں گھسیں گے. ایسے ہی انسان بھی جب شبہات میں پڑتا ہے تو حرام میں جا پڑتا ہے. حدیث کے آخر میں کہ آپ نے اور بہت اہم چیز بیان کی. آپ مانتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. پہلی بات، اس جملے کی مناسبت کیا حدیث کے ساتھ؟ کون بتائے گا؟ دل میں جو ہے وہ خواہشات ہاں جی، ہوتی ہیں. ہاں جی، آپ کیا بتائیں گے؟ بندے کا اگر دل خراب ہے تو وہ ایسے شبہات میں پڑتا رہے گا. ہاں بالکل. یعنی دل کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ شبہات ہیں. یہ شبہات دل کو خراب کرنے والے ہیں. اس لیے آپ نے دل کا یہاں ذکر کیا. شبہات اور دل کا تعلق اس لحاظ سے کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتے ہو، اپنے دل کو یعنی کہ محفوظ کرنا چاہتے ہو تو شبہات سے دور رہو. جس قدر ان شبہات میں جا کے پڑو گے، ان کے قریب جاؤ گے، اسی قدر دل جو ہے وہ شبہات میں ملوث ہوتا ہوتا اس کے اندر سے برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی، برائی کا احساس ختم ہو جائے گا. برائی کا احساس ختم ہو جائے گا. اور جب برائی کا احساس ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دل کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا باہر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اصل تو احساس کہاں پر ہے؟ دل کے اندر. تو جب دل کا احساس ختم ہو جائے گا نا، برائی رہے گی نہیں، تو پھر آدمی کے لیے وہ برائیاں کرنا آسان ہو جائے گی. اس لیے آپ مانتے کہ اگر دل صحیح ہے تو پورے جسم کے اس کے ساتھ جسم کی اصلاح ہے. لیکن دل خراب ہو جائے تو اس پورا جسم ہی خراب ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی اور بات کریں گے. بارک اللہ فیک. صحیح تو ہم اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیے الیوم وغیرہ یہ تنمیہ وغیرہ ذبح ہوتی ہے، کم از کم مری نہیں ہوتی، مردار نہیں ہوتی، کم از کم اتنا پتہ ہے. سمجھے نا؟ یعنی اس کے بارے میں اتنا ہمیں یہ یقین ہے کہ ذبح ہوئی ہے. باقی ذبح کرنے والے کون ہیں؟ میں خود آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. سعودیہ میں ہوتے ہوئے الحمدللہ وہاں پر بھی یہ دعوتی سلسلہ تھا. تو گسیم میں آپ نے سنا ہوگا کہ وطنیہ پولٹری فارم، سینکڑوں میلوں میں بہت بڑا پولٹری فارم. اور اس وقت اب تو خیر پتہ نہیں اب یعنی کہ کون سی مرغی زیادہ چلتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ یہ وطنیہ. اچھا، وطنیہ کا مالک کون تھا؟ راجہی. ابھی وہ چند سال پہلے فوت ہوا ہے. بڑا نیک آدمی تھا، بلکہ اس کی اپنی باقاعدہ چیریٹی کا بہت بڑا اس کا اپنا ادارہ ہے. پوری دنیا میں اس کی مسجدیں، مدارس، سارا اس کا. سمجھے نا؟ تو بڑا دیندار آدمی تھا. اس کا یہ پولٹری فارم. تو پولٹری فارم کے کافی لوگ آتے تھے میرے پاس درسوں میں. کوئی ڈاکٹر بھی تھے، دوسرے اپنے ورکر بھی تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے ہمارے پولٹری فارم میں، وہاں پر دیکھیے کہ ہمارے یہاں سلاٹر دیکھیے کیسے ذبح ہوتی ہے. تو میں گیا ان کے ہاں، تو سارا ان کا جو سلاٹر دیکھا، انہوں نے دکھایا مجھے. تو جہاں مرغی ذبح ہوتی تھی، مرغی وہ ایسے ٹانگوں کے ساتھ لٹکی ہوتی تھی، زندہ مرغی، بیلٹ کے ساتھ. تو بیلٹ چل رہا ہوتا تھا، وہاں پر آدمی کھڑا ہے چھری لے کر، اور جو مرغی آتی ہے وہ گردن پر پھیر کر چھری پھیرتا ہے اور مرغی ذبح ہوتی ہے، آگے نکل جاتی ہے. آگے پھر اس کو صفائی کے معاملات سارے وہ آگے پروسیس اس کا چلتا. سمجھے نا؟ وہ آٹومیٹک سارا سسٹم تھا. لیکن ذبح کرنے کا وہ خود آدمی رکھا ہوا ہے جو ذبح کر رہا تھا، اور انڈین بھائی تھا وہ ذبح کرنے والا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کہتا بھی ممکن نہیں.
جس پر پڑے گی پڑے گی. یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتھینٹک، اس کا مالک بڑا دیندار آدمی، بلکہ اس کو بہت بڑا پولیٹیفا، اس میں اس کے اندر اسلامک سینٹر، اس کے اندر اس نے اسلامک سینٹر بنایا ہوا اپنے ورکرز کو دین کی تعلیمات دینے کے لیے. سمجھے نا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آدمی کی کیا کوشش تھی کہ ہمارے ورکر جو ہے صحیح مسلمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، سارا کچھ ہو. لیکن اس کے باوجود اس کا یہ حال تھا. کہتا ہے بھی جس پر پڑے گی بسم اللہ پڑے گی، باقی ہر ایک تو نہیں پڑھ سکتا. بیلٹ پر پڑھ رہی ہے ماشاء ہاں جی ٹھیک ہے سر، چلے. شیخ صاحب پچھلے دنوں ایک ویڈیو ایک مطلب آئی